بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرض کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ تو کئی وظیفے بتائے ہیں، نیٹ پہ بھی بتائے ہیں، انفرادی طور پر بھی بتائے گئے ہیں، لیکن ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کو قرض دے دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ہمدردی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ مشکل میں کسی کے کام آنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم دنیا میں میرے بندوں کے کام آؤ گے، میرے بندوں پہ رحم کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ضرورت کے وقت ان کی ضرورت پوری کرو گے۔ میں قیامت کے دن جب کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، میں وہاں پر تمہاری پریشانی کو دور کروں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں میں وہاں مدد کروں گا، تم یہاں اپنی طاقت کے ساتھ بندوں کی مدد کرو گے اور میں وہاں اپنی طاقت کے ساتھ مدد کروں گا۔ اب یہ بات، یہ جملہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، بات کتنی زور آور ہے، لیکن بندہ جب یہاں اس بات کو سن کر، اس حدیث کو، اللہ کے اس حکم کو سن کر بڑے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو آگے سے جو اس کو صلہ ملتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرض لے لیتے ہیں، اب پھر واپسی بھول ہی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ واپس بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ وعدہ اس وقت کرتے ہیں کہ بھئی 1 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد واپس دوں گا، تو دل میں یہ ہوتا ہے چلو بھائی اب کام تو ہو گیا، ضرورت پڑ گئی، ضرورت پوری ہو گئی، اب دیکھا جائے گا۔ پھر کئی سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، بس یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں مجبوری آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب پکی نیت ہو قرض کے واپسی کی تو اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ قرض ضرور واپس ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا ہی میں مدد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب نیت ہی نہیں تو پھر معاملہ پریشان کن ہوتا ہے، پھر اسے یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب ایسا آدمی جس نے کسی کے ساتھ یہ نیکی کر دی، یہ مدد کر دی، اب وہ پریشان ہو گیا، اس کا قرض واپس ہو ہی نہیں رہا۔ بڑے اس نے جتن کیے، بڑی منتیں کی، اب قرض دے کر پریشانی اٹھائی، منتیں کرنی پڑی، سارا کچھ کر لیا۔ اب ایسے آدمی کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ بڑا جامع، مکمل اور مدلل ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا یہ مقصد ضرور پورا ہوگا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی، اسے کوئی رقم دے دی، تو یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے، وہ فکر مند ہو جائے گا اور تمہاری رقم کی ادائیگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا اور بہت جلد وہ رقم واپس کر دے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا فتاح، یا جامع، 3 لفظ ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام
اور 2 صفاتی نام ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی 500 مرتبہ اس کی تعداد ہو جائے گی، یا اللہ یا فتاح یا جامع۔ اب ایک اور بات بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، دوڑ کر نماز ہی پڑھتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وظیفے شروع کر دیں۔ اگر وہ وظیفہ شروع کریں تو ادھر ڈیوٹی جو ہے 8 گھنٹے پوری نہیں ادا ہو سکتی، تو یہ بھی ایک آدمی اس وجہ سے بھی مجرم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے پہلے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 500 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے، انشاءاللہ اسی طرح ان کو بھی مکمل فائدہ ہوگا۔ دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہوں وہ کر لیں۔ پہلا طریقہ، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا فتاح یا جامع۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یہ بھی ضروری نہیں کہ فوراً نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیں، گھر جا کر آسانی سے تسلی سے سونے سے پہلے پہلے باوضو ہو کر آپ اس وظیفے کو ایک ہی مرتبہ 500 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جس سے آپ نے کچھ رقم لینی ہے اس کے دل کو نرم کریں گے، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیں گے۔ ہاں، آپ نے وظیفہ پڑھتے وقت اس کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک بات بہت ضروری ہے جو آپ توجہ سے سن لیں، اکثر لوگ بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کریں، کس ٹائم کریں، مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو توجہ سے نہیں دیکھتے۔ اب اس وظیفے میں بھی میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ 3 نام ہیں اللہ کے۔ پہلا نام یا اللہ، یہ ذاتی نام ہے۔ 2 صفاتی نام، یا فتاح یا جامع۔ آپ نے یہ تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، اس طرح 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا فتاح یا جامع، یہ ایک ہو گیا۔ پھر اسی طرح یا اللہ یا فتاح یا جامع، یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو میں یہ دوبارہ اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ فون کر کے دوبارہ پوچھنے میں آپ کو بھی دقت ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا بھی ٹائم جو ہے بہت حرج ہوتا ہے۔ تو آپ توجہ سے سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔